اگر کوئی حاجی یہ عقیدہ لے کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیا چیز، بہت سارے جاتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ اس طرف پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام بھیڑ سے نہیں چلتا، اسلام آتھینٹک چیزوں پر چلتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اب تو ان کی اونچائیاں سب ختم کر دی گئی، تھوڑی تھوڑی سی نشانیاں باقی رکھا ہے ایک سعودی گورنمنٹ نے، باقی سب تو مٹا دیا۔ صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قریب چھوٹے سے بچے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھی۔ کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا، 500 سے 700 میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی۔ صفا پر چڑھتی، پھر مروہ پر جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھیں زمین پر۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، برکتیں بھی حاصل کرتی ہے۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ٹوٹل 7 چکر ہوئے۔ اس کے بعد یہ بات، اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں، عمرہ پر جانے والا وہاں پر دوڑتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، دونوں پہاڑیاں۔ اب تم دوڑو گے، جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرہ کے لیے آئے گا، دوڑے گا۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ نہیں، آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دوڑ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ صفا اور مروہ۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے، لیکن جو دوڑ لگا رہی تھی، کس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے۔ ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے، اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کوئی دوڑے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اگر ایک عبقری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ میں اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب
ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیزو نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لیے دوڑ لگانا ہوگا. وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبو ہی وہاں ڈھونڈتا ہے. بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے. آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. نبی نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے. ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے. میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے. جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے. اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا؟ اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے. اگر دیکھنا ہے تو آؤ خانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. توجہ ہے میری طرح؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا. اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا. نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے. اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. جو بھی حاجی، جو بھی معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے. وہ لوگ
جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے۔ وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا۔ اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں، مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے، صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب، یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما ہے، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو۔ مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ، ایک رسول پیدا فرما۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین، رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور لوگوں سے کہا، سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں۔ اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا۔ کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا۔